الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نیک بندوں کی تعریف کہ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اس چیز کو اللہ رب العالمین نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایمان لے آیا، اے اللہ رب العالمین ہم تجھے رب مانتے ہیں، اے اللہ رب العالمین جن جن چیزوں کے کرنے کا تو حکم دیتا ہے، جن جن چیزوں پر تو ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر کے آ چکے، تو اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو نقل کیا اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی 5 خصوصیات کا تذکرہ کیا کہ 5 خصوصیات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الصابرین، پہلی خصوصیت کہ یہ صبر کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے ان پر کوئی مصیبت ڈالتا ہوں، کوئی پریشانی ڈالتا ہوں تو اس پریشانی پر، اس مصیبت پر یہ صبر کرتے ہیں، اور جب یہ مصیبت ان کے اوپر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں تو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ہم ان کو ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور یہ مصیبت کو ختم بھی اللہ رب العالمین ہی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دین کے معاملے میں، دین کو پھیلانے کے معاملے میں انہیں کوئی مصیبت دوسروں کی طرف سے آتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری صفت کیا بیان فرمایا اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی؟ والصادقین، یہ لوگ سچ بولتے ہیں، یہ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، سچ ان کی خصوصیت ہے، اور یہ سچ والی صفت تمام مومن بندوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ سچ کے اپوزٹ آتا ہے جھوٹ، جھوٹ منافقوں کے اندر موجود ہوتی ہے، جھوٹ منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ نے 2 خطاب نے 2 عہدہ دے رکھا تھا، 2 خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے دے رکھا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں سے پکارا کرتے تھے۔ پہلی چیز صادق، آپ سچے ہیں، دوسری بات آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے پاس اگر کچھ امانتیں رکھی جائے تو وہ امانتیں بھی عین ہی اسی طریقے سے واپس کر دیتے ہیں۔ اور یہ سچ کی صفت کی کفار مکہ جیسے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے نبی کریم ہم نے آپ سے صرف اور صرف سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے معلوم ہے؟ کفار مکہ کہہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو وہ چیز اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، ان کا لقب جو ہے صدیق، سچ بولنے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خطاب صدیقہ، سچ بولنے والی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے کہ دوست تو اس کو قبول ہی کرے، دشمن بھی اس بات پر مجبور ہو جائے کہنے پر کہ یہ شخص ہماری لاکھ اس سے دشمنی ہے، لیکن اس سے ہم نے ہمیشہ صرف اور صرف سچ کا تجربہ کیا ہے، یہ جھوٹا شخص نہیں ہے، دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ہم مسلمانوں کا کیا المیہ ہے؟
ہم مسلمانوں کا کیا المیہ ہے کہ کفار لوگوں نے ہم سے کس چیز کا تجربہ کیا؟ ہم سے صرف اور صرف جھوٹ کا تجربہ کیا۔ کفار ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں مسلمان۔ لین دین کے معاملے ان کے دیکھ لیجئے کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اور بولتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کیسے کام نہیں ہوتا ہے؟ ہماری پوری شریعت سچ بولنے کے لیے کہہ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کیسے کام نہیں ہوتا؟ یہ دوہرا معیار کیسے؟ شریعت تو حق ہے، اس کی تمام باتیں حق ہے، تو یہ کیسے کہتے ہیں آپ ہم لوگ کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا؟ جبکہ جھوٹ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہوئی۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، اللہ کے نیک بندوں کی چوتھی صفت آ رہی ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال، اگر ان کا مال زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، وہ نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار و اقارب کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے نیک بندے اسی جگہ پر مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے خرچ کرنے پر ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہوئی۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ سحری سے پہلے و آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ انسان کچھ بھی اس کو مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے اگر دعا قبول کروانا ہے تو سب سے بہترین ٹائم رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ آ کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، اور کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، تو وہ بہت بہترین ٹائم ہے رات کا آخری پہر کہ اس میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یا ہمیں اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو اس سوال کو رکھے انشاءاللہ جو ہے اس ٹائم، آخری ٹائم جو ہے رات کا آخری ٹائم، اذان سے پہلے ٹائم جو ہوتا ہے، اور آخری ٹائم جو بھی 4 بجے 4:30 بجے جو بھی یا 3 بجے، تو اس ٹائم جو ہے اللہ رب العالمین سے رات کے حصے میں اذان سے پہلے دعا کرے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو 5 صفتیں کیا ہوئی مومنوں کی؟ صبر کرتے ہیں ایک، دوسرا سچ بولتے ہیں، تیسرا اللہ اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں، چوتھا وہ زکوٰۃ نفلی صدقہ خیرات اور اپنے گھر والوں پر اپنے روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اور 5ویں صفت تہجد کے وقت وہ اللہ رب العالمین سے روتے گڑ گڑاتے لو لگاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس بات پر گواہی ہے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید پر دلیل کے لیے پہلے اپنی ذات کو گواہ بنایا ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں،
اس کا خالق میں ہوں، اس کا رازق میں ہوں، اس کا مدبر تدبیر کرنے والا میں ہوں، تمام چیزوں کا اختیار کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اور عبادت کے لائق بھی میں ہوں۔ تمام چیزوں کو پیدا میں نے کیا، تو عبادت صرف اور صرف میری ہونی چاہیے۔ اس بات پر سب سے پہلے کس نے گواہی دی؟ اللہ رب العالمین نے، توحید پر، اور اسی میں شرک کی تردید بھی ہے۔ تو سب سے پہلے گواہی توحید پر کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دوسرے نمبر پر کون دے رہا ہے؟ فرشتے۔ تیسرے نمبر پر اولو العلم، اولو العلم میں انبیاء کرام آئیں گے سب سے پہلے، پھر انبیاء کرام کے بعد جو علم والے حضرات ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے اپنی گواہی کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی رکھا ہے، اور تیسرے نمبر پر علماء کرام کی گواہی رکھا ہے۔ ایسے علماء کرام جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں مطابقت ہے، جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں، ایسے علماء کرام کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے توحید پر رکھا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے۔ معلوم کیا ہوا اس سے علماء کرام کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوئی بہت زبردست طریقے سے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے اپنی گواہی رکھی ہے، فرشتوں کی گواہی رکھی ہے، اور تیسرے نمبر پر علماء کرام کی رکھی ہے۔ علماء کرام یہ کلام پاک کی آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس کو دیکھ کر کے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو معزز بنایا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی علماء کرام جو ہے معزز اور مکرم ہونے چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین گواہی کے لیے ان لوگوں کو چنا، یعنی علماء کرام اللہ رب العالمین کے نزدیک صادق ہیں، سچے ہیں، تبھی تو گواہی کے لیے رکھا ہے۔ جب علماء کرام اللہ رب العالمین کے نزدیک سچے ہیں تو ہمارے نزدیک بھی سچے ہونے چاہیے۔ لیکن میں ان علماء کرام کی بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو قرآن و سنت کی بات بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہے بادشاہ دے دے اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لے۔ اے اللہ رب العالمین تو جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلت دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت حقیقی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے بادشاہ تھا، بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ دنیاوی بادشاہ اللہ رب العالمین وقتی طور پر بنایا ہے، ان کی موت کے بعد ہی ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جو بادشاہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں انہیں قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا، لیکن دنیاوی جو بادشاہ ہیں اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں تو ایسے بادشاہوں کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب دے گا۔ اور یہ بادشاہت اللہ رب العالمین کسی کو دیتا ہے تو چھین بھی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حکومت پر کوئی افراد اس جگہ پر موجود ہے تو اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی اس کو فائدہ دے گی، لیکن اگر وہ بدمعاش ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کے دماغ میں بھی بات یہ رہنی چاہیے کہ ہمیشہ اس کرسی پر وہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی موت کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی اس کی کرسی سے ہٹا دے گا، گرچہ کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ رب العالمین ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو کون ہے اللہ رب العالمین کے بعد میں جو تمہاری مدد کرے گا؟ مومنوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اگر ہمیں چاہیے، ہم یہ چاہتے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، تو ہمیں ویسی زندگی گزارنی پڑے گی جس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں غالب کرے گا، لیکن اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں مغلوب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی نصرت کو ہٹا لے گا، اور جب اللہ رب العالمین ہم سے اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی رحمت کو ہٹا لے تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی مدد کرنا چاہیں تو مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے جڑنا پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہمیں غالب ہونا ہے، ہمیں دنیا کے لیول پر غالب ہونا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر ہم چاہے کاٹے جائیں، چاہے مارے جائیں، چاہے جو ہو جائے، اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو توڑا تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو اب اس کے بعد جو لوگ جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم طاقت میں آ جائیں، ہم قوت میں آ جائیں، ہمارا رعب دبدبہ ہو دوسرے لوگوں پر، تو ہمیں اپنے رشتے کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مضبوط ہوگا؟ ان تمام کاموں کو کرنا پڑے گا جو تمام کام اللہ رب العالمین کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان تمام برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا جن تمام برائیوں کو اللہ رب العالمین چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور اس سے بڑھ کر کے ہم لوگوں کو اس کا ترجمہ تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ترجمہ تفسیر پڑھ کر کے اس کے مطابق جو ہم ترجمہ تفسیر پڑھے اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور جو چیز ہم قرآن و سنت کی جانتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو زکوٰۃ، نفلی صدقہ، خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس کو بھی قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔